پی ایس ایل کے میچز بغیر تماشائیوں کے ہوں گے۔ خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے باعث پی ایس ایل کو محدود کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب بھی منسوخ۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پشاور کے شہریوں سے معذرت۔ کہا میچز صرف لاہور اور کراچی میں ہوں گے۔ جب تک بحران ہے کراؤڈ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ خریدے گئے ٹکٹس 72 گھنٹے کے اندر واپس کرائے جا سکتے ہیں۔ فرینچائزرز کا نقصان پی سی بی پورا کرے گا۔ آج رات اور کل سے کھلاڑی پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں جنگ کتنا عرصہ چلتی ہے۔ دعا ہے جلد حالات معمول پر آ جائیں۔ ایران نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ حملوں کی 73ویں لہر نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ نتنز ریئیکٹر پر حملے کا بھرپور شدت سے جواب۔ ایران نے اسرائیل کی ایٹمی تنصیب پر بڑا حملہ کر دیا۔ صحرائے نقب میں ویمونا پر کلسٹر وار ہیڈ والے میزائلوں کی بارش۔ وسطی اسرائیل کے 10 مقامات کو میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ درجنوں عمارتیں تباہ۔ شہر رات پر حملوں میں 6 اسرائیلی ہلاک، 180 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم بھی ایرانی حملوں سے گھبرا گئے۔ ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ عراقی مزاحمتی گروپ نے خطے میں 24 گھنٹوں میں 21 امریکی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ بڑے پیمانے پر تباہی کی بھی اطلاعات۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں پر آج ایران کے بیٹوں کا غلبہ قائم ہو گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں کے آسمانوں پر اب ایرانی میزائلوں کا تسلط ہے۔ ایران کی نئی حکمت عملی اور لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران رہ جائیں گے۔ آج رات اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کا جنوبی حصہ کئی گھنٹوں تک ایرانی میزائلوں سے چمکتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کہا ایران ہرمز پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن اب وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے تمام اہداف مقررہ وقت سے پہلے حاصل کر لیے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنی فوج کو واپس بلانے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ کویت میں F-15 گر گیا۔ ایران کی جانب سے F-15 طیارے کو نشانہ بنانے جانے کا دعویٰ۔ امریکی F-15 کو آبنائے ہرمز کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ طیارہ قطر کی حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ ایران نے جدید امریکی جنگی طیارے F-35 کو نشانہ کیسے بنایا پتہ چل گیا۔ ایران نے ریڈار کے بجائے پیسیو سسٹم کا استعمال کیا۔ پیسیو سسٹم طیارے پر نظر رکھنے کے ساتھ ایندھن کی حرارت محسوس کرتا ہے۔ اس سسٹم کی ایڈوانس انفرارڈ ٹیکنالوجی طیارے کے دھوئیں سے اس کی نقل و حرکت کا پتہ لگاتی ہے۔ پیسیو سسٹم طیارے کے ریڈار سے چھپنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ عام طور پر دفاعی سسٹم کے ریڈار میں نمایاں ہونے سے طیارے الرٹ ہو جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے قریب کارگو بحری جہاز پر میزائل حملہ۔ واقعہ شارجہ کے شمال میں 15 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا بڑا سفارتی اقدام۔ ایرانی فوجی اتاشی اور اسسٹنٹ فوجی اتاشی سمیت سفارت خانے کے دیگر 5 ارکان کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سعودی حکومت نے ان افراد کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوہری آبدوز ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے۔ دوسری جانب ایران نے توانائی تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب سے خبردار کر دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی مفادات سے جڑی تمام توانائی تنصیبات نشانہ بن سکتی ہیں۔ قطر میں ملٹری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ۔ قطری حکومت نے واقعے میں عملے کے 6 ارکان کی موت کی تصدیق کر دی۔ قطری وزارت داخلہ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران فنی خرابی کا شکار ہوا۔ ہیلی کاپٹر سمندر میں جا کر تباہ ہوا۔ حادثے میں عملے کے 7 ارکان لاپتہ ہوئے، جن میں سے 6 کی لاشیں مل گئیں، 7ویں کی تلاش جاری۔ ایران کی بحر ہند میں امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فوجی اڈے ڈیگو گارشیا پر بیلسٹک میزائل داغنے کی تردید۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کے مطابق
ایران ڈیگو گارشیا پر حملے کا ذمہ دار نہیں۔ ڈیگو گارشیا ایرانی سرزمین سے 4000 کلومیٹر دور ہے۔ امریکی اخبار نے بھی ڈیگو گارشیا فوجی اڈے پر ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کی اطلاع دی تھی۔ ایران کے پاس 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وضاحت، کہا ایران دانستہ طور پر اپنی میزائل صلاحیتیں 2000 کلومیٹر تک محدود رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ایران کا امریکی اور یورپی شہریوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ میزائل پروگرام صرف ایران کے دفاع کے لیے ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کی بیٹی مختصر علالت کے باعث کراچی میں انتقال کر گئیں۔ 35 سالہ ماروی ملک کو 3 دن قبل طبیعت خراب ہونے پر وینٹیلیٹر منتقل کیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، گورنر فیصل کریم کنڈی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی شیری رحمان کی صاحبزادی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مودی حکومت کے فیصلے بھارت کو لے جائیں کے پیچھے سکھ رہنماؤں کے بیرون ملک قتل پر امریکہ ناراض۔ بھارت کی مخالفت کے باوجود امریکی حکومت نے ریاست سیاٹل میں خالصتان ریفرنڈم کی اجازت دے دی۔ خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق اتوار کی صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ عید الفطر کا دوسرا دن موج مستی اور ہلے گلے کا سین آن۔ کل کے میزبان آج بنے مہمان۔ میٹھی عید کے دوسرے دن کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کا پروگرام۔ گھر گھر لذیذ پکوانوں سے مہک اٹھے، کہیں بریانی تو کہیں قورمے کی خوشبو۔ نئے نئے کپڑے اور کرارے کرارے نوٹ، بچے عیدی سنبھال کر چڑیا گھر پہنچے۔ جھولوں اور آئس کریم کھا کر اڑانے میں مصروف۔ منچلوں نے دوستوں کے ساتھ سی ویو پر ڈیرے ڈال دیے۔ لڑکیاں بھی سج سنور کر فیملیز کے ہمراہ سمندر کنارے سیلفیاں بنانے میں مگن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کو شدید آبی قلت کا سامنا، پانی کا ضیاع روکنا ہم سب کی اہم ذمہ داری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کو آبی قلت کا چیلنج درپیش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں فی کس پانی کی دستیابی میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا آبی وسائل کے تحفظ کے لیے فوری اور اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور۔ اداکارہ فضا علی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں۔ فضا علی نے اعجاز خان کے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا۔ سوشل میڈیا پر تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہری دور کی مقبول اداکارہ شمیم آرا کی 10ویں برسی۔ فلم نگری میں وحید مراد کے ساتھ ان کی جوڑی کو فلم بینوں میں بے حد پذیرائی ملی۔ شمیم آرا کا اصل نام پتلی بائی تھا، فلمی ضرورت کے تحت نام بدل کر شمیم آرا رکھ دیا گیا۔